باہر تبلیغ کرنے میں مزہ زیادہ ہوتا ہے، آسانی بھی ہوتی ہے، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب پہلا اعلان کیا نا تو رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اقرب، جو اقرب ہے، جتنا جو قریبی ہے اس کو پہلے تبلیغ کریں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئی سیکھتے بھی ہیں نا تو ہم کوشش کر دیں ادھر جا کر بتائی جائے کہ جہاں اپنا کوئی نہ ہو نا، تاکہ وہ تعلقات بھی تو خراب نہیں نہ ہونے چاہیے۔ اصل میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس کو حکمت عملی کا نام دیا جاتا ہے، یہ بڑی حکمت عملی ہے، یعنی شریعت کا ستیہ ناش کر دیا جائے، لیکن حکمت عملی جس کو منافقت در حقیقت کہتے ہیں اس کو حکمت عملی کا نام دیا۔ نہیں، سچی بات نہیں نا کہنی، کیونکہ یہ ناراض ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ حرام کا مرتکب ہو، نہیں اس کو یہ تو نہیں نہ کہنا، پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ پھر یہ کہنا چاہیے تم نیکی کا کام کر رہے ہو۔ یہ کس کی بات ہے؟ جو ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں وہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو ہمیں بتائیں نا، اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جی یہاں آپ نے حکمت عملی نہیں کی، یعنی آپ منافقت کا رویہ رکھ کے کہہ دیتے نا جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، تاکہ چاپلوسی کی کیفیت بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ کافروں کا کام ہے، یہ چاہتے ہیں آپ ان کے لیے مداہنت کریں اور وہ آپ کے آگے جھک جائیں گے، یہ تو ان کا پیغام ہے۔ اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تھی، کفار نے یہ کہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نا اس بات کی ایک دعوت دی۔ وہ دعوت کیا دی؟ پہلی دعوت یہ تھی 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو خیر ہے، یہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، ایک کام تو آسان ہے وہ کر لیں گے۔ وہ کیا؟ آپ ہمارے بتوں کی بے شک عبادت نہ کریں، ان کو کچھ کہیں نہیں، ان کو کچھ کہنا نہیں۔ آج جو ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں نا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، بات کہتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت کے اندر کہا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے نا ان لوگوں کو کچھ نہ کہو جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے وہ بھی تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ میں نے کہا اس آیت کا شان نزول کب ہے، پس منظر کب ہے؟ تھوڑا سا ہمارا بھی کچھ قرآن سے تعلق ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا اسباب نزول کیا ہے۔ اگر یہی کہا جاتا کچھ نہ کہنا ہوتا پھر بدر کیوں ہوا؟ کہنا بھی نہیں نہ چاہیے تھا، پھر تو ان کے آگے ہاتھ جوڑنے چاہیے تھے کہ آپ یہاں کیوں تکلیف کی ہے، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ پھر احد کی تو جنگ نہیں ہونی چاہیے، پھر کعبہ کے پردوں کے اندر جو لپٹے ہوئے تھے وہاں قتل کیوں کیا گیا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں نہ کہنا چاہیے، پھر لا الہ بھی نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لا الہ کے اندر تو پھر ان کو برا کہہ دیا، جب کا کوئی معبود نہیں تو یہ تو ان کو برا کہہ دیا۔ تو پھر آپ کو تو پہلے اپنے کلمے کے متعلق سوچنا پڑے گا بھائی کہ ہمارے کلمے کی نوعیت کیا ہے۔ کلمہ ہی بات آپ کو سمجھا رہا ہے کہ باطل کا رد پہلے کرو پھر واضح ہوگا، ورنہ یہ کیفیت نہیں آئے گی۔ تو جو یہ چیزیں ہمیں پڑھاتے ہیں نا، محبوب کریم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا صرف برا نہیں کہنا، فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، میں برا کہوں گا۔ اللہ نے اب فرمایا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ سورہ قلم کی آیت ہے۔ عربی تفاسیر کوئی دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے، معتمد مستند اردو تفاسیر دیکھ لے، یہاں پتہ چل جائے گا اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ مداہنت نہیں کرنی چاہیے، ہاں عزت مدارت، کسی کی خاطر کسی کی تواضع یہ اور چیز ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے، میں آخری بات کرتا ہوں کہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا، کیونکہ اب ذہن کے اندر یہ آ گیا کہ مداہنت منع ہو گئی، عزت ہو خاطر ہو کسی کی تواضع ہی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کب مداہنت ہو رہی ہے؟ یہ نہایت اہم بات ہے، کہاں مداہنت ہو رہی ہے، کہاں کسی کی عزت ہو رہی ہے، خاطر ہو رہی ہے۔ تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت، مجدد ہے نا، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بات کی فرماتے ہیں کہ جہاں معاملہ ہو فرض کا، جہاں معاملہ ہو واجب کا، اسی طرح جہاں معاملہ ہو حرام کا اور جہاں معاملہ ہو مکروہ کا، اب اس صورت کے اندر مخلوق کو نہیں دیکھا جائے گا، خالق کے حق کو دیکھا جائے گا۔ اب نہیں خیال کیا جائے گا وہ، کیونکہ والدین جیسا رشتہ بھی جو ہے نا جب شریعت کے خلاف وہ تعظیم ان کی بھی نہیں، کیونکہ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی کے اندر نہ پیر کی اطاعت، ہاں یہ پکی بات ہے، نہ پیر کی اطاعت ہے، نہ والدین کی اطاعت ہے، نہ اساتذہ کی اطاعت ہے، کسی کی بھی اطاعت نہیں۔ کیوں؟ یہ سارے حق جس نے بتایا نا وہ شریعت ہے، جس نے یہ بتایا۔ میرے پیر کے دل کے اندر جو عقیدت ہے نا، میرے دل کے اندر یہ کس نے بتائی؟
اگر اسلام نہ ہوتا مجھے کیا پتا ہوتا؟ اگر میں ماں باپ کی قدر کرتا ہوں تو وہ کس نے بتایا؟ اگر میں استاد کی عزت کرتا ہوں ادب کرتا ہوں کس نے بتایا؟ یار کبھی بھی میرا استاد معاذ اللہ رسول اللہ کی حرمت تک نہیں جا سکتا. ہم نے یہ نظام عجیب بنا لیا کہ نہیں جی نہیں میرے جو استاد جی ہیں وہ بھائی استاد جی ہوں گے لیکن شریعت کا قانون پہلے. مرشد تیرے ہوں گے لیکن قانون شریعت پہلے ہے. تیرے رہبر ہادی و مربی ہوں گے لیکن یہ سارے پیچھے ہیں, نظام شریعت پہلے ہے. تو اعلیٰ نے فرمایا جب فرض آ جائے اب لوگ نہیں, واجب آ جائے اب مخلوق نہیں خالق, مخلوق حرام کی طرف بلا رہی ہو مخلوق نہیں اب خالق, مخلوق مکروہ تحریمی کی طرف بلا رہی جو حرام کے قریب ہے, مخلوق نہیں خالق. ہاں ایسا کام ہے جس کا کرنا صرف مستحب ہے, صرف مستحب ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, سنت موقع بھی کیفیت نہیں, صرف مستحب ہے. اب پتہ ہے کہ مستحب کروں گا تو لوگوں کی دل آزاری ہو جائے گی, تو امام اہل سنت نے فرمایا اب لوگوں کی خاطر مستحب کو چھوڑ دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر آخری جو لفظ لکھے نا, فرمایا یہ وہ لفظ ہیں جس سے بڑے بڑے غافل ہیں. اعلیٰ حضرت نے نا چھوڑنے کا فرمایا یہ بڑے بڑے لفظ ہیں, بڑے بڑے کئی دینی پارسا بن جاتے ہیں. فرمایا اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا تو اگر مباح کام ہے مستحب کام ہے اب پتہ ہے کہ کروں تو لوگ متنفر ہو جائیں گے تو بہتر ہے چھوڑ دے تاکہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو جائے. ہم نے الٹا قانون اپنایا ہوا ہے نا معذرت کے ساتھ, ہمارا قانون الٹا یوں ہے کہ جہاں اپنے نفس کی بات ہو ہم کہتے ہیں اب لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. دیکھیں نا جی اللہ نے فرمایا, لوگ پتہ ہے ہمیں دلیل کیا دیتے ہیں, دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے, جو کعبہ گرانے سے بھی مومن کی حرمت زیادہ ہے. میں نے کہا بالکل ہے, لیکن اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی بھی حرمت بیان کی ہے. ایک طرف نہ چلیں, دونوں طرف چلیں. تو لہٰذا ہمیں شریعت کے آئین کے نظام کے تحت چلنے کے لیے ضروری ہے وہ جو نظام شریعت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں گزار ہوں, رب کریم عز و جل ہمیں حقیقی معنوں کے اندر دین اسلام کی روح نصیب فرمائے, اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہتے تھے ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.